السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ زلزال صورت، اس میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے اور انسان کو خبردار کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں۔ یہ اس صورت کی فضیلت میں ایک یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر سورۃ زلزال پڑھی تھی۔ تو یہ بھی مسنون قرات ہے، کبھی کبھار بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے فجر کی دونوں رکعتوں کے اندر، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو مکروہ خیال کرتے ہیں، لیکن ان کی بات یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جی پڑھیے جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ آج آپ بسم کی آواز اللہ کم آ رہی ہے، الرحمن الرحیم۔ آپ جی کی شیخ آواز صاحب، کا یہ میں شاید کم آواز میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، شیخ صاحب ابھی آ رہی ہے سی آواز؟ جی جی بالکل صحیح، کڑکدار، انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا پورا پورا ہلانا۔ ہاں جی، اچھی طرح ہلا دی جائے گی زمین، یہ وأخرج نفخہ ثانیہ کے بعد زمین کو ہلایا جائے گا تاکہ مردے جو ہے نا وہ زمین سے نکل آئیں۔ جی أخرجت الأرض أثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وقال مطلب الإنسان، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، بوجھوں کو جو اس کے اندر مدفون ہوں گے، ہر چیز کو نکال باہر کرے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ آتا ہے نا، صورت انشقاق میں آتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین نکال باہر کرے گی ہر چیز کو اور وہ خالی ہو جائے گی اندر سے۔ جی وقال الإنسان ما لها، انسان کے يومئذ تحدث أخبارها، اس دن زمین اپنی تمام اخبار بتلائے گی۔ ہاں جی بأن ربك أوحى لها، اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کی طرف وہی، تیرے رب نے اس کی طرف وہی کی ہوگی۔ ہاں جی، یعنی یہ انسان کہے گا اس کو ہو کیا گیا ہے زمین کو، یہ تو بالکل صحیح سلامت تھی، تو یا زمین کو نہیں، یا اس یعنی یہ سارا منظر کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، دراصل اس دن زمین اپنے ساری خبریں دے دے گی، تو اچھا یعنی زمین خبریں دے دے گی کہ اس پر کیا اچھائی کی گئی اور کیا برائی کی گئی، ہر چیز بتا دے گی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری خبر دی ہوگی۔ او حالہ، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتانے کی خبر دی ہوگی، یا یہ جو ساری چیزیں جو بتا رہی ہے اس کی خبر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی۔ جی يومئذ يصدر الناس أشتاتا، اس لیے لوگ گروہ در لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو دکھائے جائے ان کے اعمال۔ ہاں جی فمن يعمل مثقال ذرة،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کیا ہے یا جو کر رہا ہے یا جس نے کیا ہوگا ذرے کے برابر بھی خیر وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی کرے گا ایک ذرے کے برابر شر اس کو دیکھ لے گا. یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فض کہا، صورت فض کہا ہے یا آیت فض کہا ہے. وہ ہم نے صحیح بخاری میں پیچھے پڑھی ہے نا حدیث کہ گدوں کے بارے میں. گھوڑوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور آپ کو اس کے بارے میں خبر دے دی گئی تھی، وہی آ گئی تھی کہ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں. اور گدوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گدے کے بارے میں مجھے کوئی نہیں دیا گیا علم سوائے اس جامع اور ایک بے نظیر آیت کے. اور آپ نے پھر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو بھی یعنی گدے کے اوپر، گدے کے ساتھ جو اچھی نیت سے گدا رکھے گا اس کو اچھائی ملے گی، اور جو بری نیت سے رکھے گا اس کو برائی ملے گی. جو بغیر کسی اچھائی یا بری نیت سے رکھے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو وہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قیاس کر لیا. اس آیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گدوں کا حکم بیان فرما دیا. جی، کسی کا کوئی سوال اس سورہ میں؟ سورۃ العادیات مکیہ. عادیت یہاں گھوڑوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. اچھا، یعنی گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر گھوڑوں کی کچھ چالوں کی قسم اٹھائی ہے. اب یہ گھوڑے کون سے ہیں یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے. گھوڑے کون سے ہیں، کیا یہ جہادی گھوڑے ہیں یا کہ نہیں؟ تو جس طرح یہ مکی صورت ہے تو اس اعتبار سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جہادی گھوڑے ہیں، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر جہاد کا عام طور پہ تذکرہ نہیں آیا، کیونکہ صحابہ کرام تو اس وقت تک جہاد نہیں کرتے تھے. تو ویسے ہی گھوڑوں کی، کیونکہ گھوڑے ایک اعلیٰ نسل اعلیٰ سواری ہے. اور اب یہاں یہ بڑی معروف اور بڑی ہی قابل فخر سواری ہوا کرتی. تو اس گھوڑوں کے چلنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی جو حرکات ہیں، یعنی کہ اس کی قنوت، یعنی اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناشکریاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کی جو ہٹ درمی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جی، کون پڑھیں گے آگے؟ جی، عبد الرحمن صاحب پڑھیے گا. جی، آپ پڑھیں گے جی عارف صاحب. یہ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپ کر. ہانپ کر کے جو ہے فالموریات نا، قدحا، پہ قسم ہے آگ نکالنے والی سے. ضبحا کا مطلب جو آواز، یعنی ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، وہ آواز نکال کر، سینوں سے آواز نکال کر دوڑنے والوں گھوڑوں کی قسم ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا، آپ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے تھک ہار کر یا سانس پھولنے سے جو بندہ، جو گدھا یا کوئی بھی جانور یا گھوڑا ہانپتا ہے، یہ وہ والی ذبح اس کو نہیں کہتے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے تو ان کے اندر سے نا ہلکی سی آواز آتی ہے، جیسے نا جیسے اپنے آپ کو خود ہلا شری دے رہے ہوں. ٹھیک ہے، وہ والی آواز مراد ہے.
جب وہ گھوڑے کے اندر سے وہ آواز اس وقت آتی ہے جب وہ بڑی پھرتی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہنہنانے کی آواز، وہ نہیں، ایک ہے ہلکی سی جو نا آواز ان کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ والی آواز مراد ہے جو ان کے سینوں سے نکلتی ہے، تو وہ جب بڑی مستعدی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو اس وقت وہ آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کا جو ہے نا تجربہ کیجئے گا، جی۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے آگ نکالنے والیوں کی، قدحا مینز جھاڑ کر، یہ اپنے جو ہے نا اپنے چلنے سے جو وہ چنگاریاں نکالتے ہیں، قدحن میرا خیال ہے اس کا معنی چٹانے تو نہیں، صاحب پتھر پتھر پر پتھر مارنا قدح ہے۔ ہاں جی، ہاں یہ قدم یعنی جو سم ہوتے ہیں نا، ان کے سم، ان کے لگنے سے جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، سم کو زمین پر مار کر جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، ویسے تو قدحن کا مطلب ہوتا ہے پتھر پر پتھر مار کر آگ نہیں جلائی جاتی، اس کو کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے جو ٹاپ ہوتے ہیں، ان کے جو قدم ہوتے ہیں وہ پتھروں پر لگتے ہیں تو وہ گویا پتھر کے ساتھ پتھر مارنے کا کام دیتے ہیں، تو چنگاریاں نکالنے والے قدحن اپنے سم مار کر، جی، پتھر پر سم مار کر، فالمغیرات، پھر میں چھاپنے والیوں کی صبح کے وقت، ہاں جی، حملہ کرنے والے، مغیرات غارہ یغیرو سے ہے نا، اچانک حملہ کرنے والے صبح کے وقت، جی۔ اثر نہ بھی نہ پھر قسم ہے اڑانے والیوں کے ساتھ غبار کو، جو اڑاتے تھے، نہیں یہ اب یہاں قسم کا ذکر نہیں ہے میرا خیال، وہ پیچھے ہو گیا، فل مغیراتی فاثرن بھی نقا، جو اڑا دیتے ہیں، بھی نقا، اس یعنی سم مارنے کے ساتھ، یا کہہ لیں اپنے وقت چلنے کے ساتھ، یا صبح کے وقت، نقعان گرد و غبار، جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، یعنی اپنے دوڑنے کے ساتھ جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، جی۔ فوسط نہ بھی جمع، پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے جماعت میں، ہاں، یعنی وہ گھوڑے، ان الانسان، وسطنا جو گھس جانے والے ہیں، یعنی وہ گھوڑے جو گھس جانے والے ہیں، بھی صبح کے وقت جمع، اس کے اندر لشکروں کے اندر، یا وسط سے ہے نا، وسط سے یعنی درمیان سے، یعنی وہ درمیان میں پہنچ جانے والے، جمعن دشمن کے لشکر سے، دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ جانے والے، یعنی اس میں داخل ہو جانے والے، جی۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے البتہ ناشکر ہے، جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم، ان کی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، جواب قسم کا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، جی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ، اور بے شک تو، عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَہِیدٌ، اوپر اس کے البتہ، ہاں جی، اب وہ اس پر خود گواہ ہے، یعنی اس کی اپنے خود اس کو وہ جانتا ہے، یا اس کے اعضاء اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے والا ہے، جب بھی اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر اللہ، وہ اس کو روک لیتا ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ویلا کرتا ہے، تو وہ خود اس پر، خود جو ہے نا اس کے اوپر شاہد ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ خود اتنی واضح ہے اس کا یہ لکنو جو ہے نا، کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، جی۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ بہت شدید ہے۔ مال کی محبت میں جی، یعنی مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑنے میں تیار نہیں ہوتا، کہ اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ جی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے؟ ہاں جی، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اس کو قبروں سے جو کچھ بھی قبروں میں ہے اس کو جب اٹھایا جائے گا تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے؟ یعنی مطلب کیا اس منظر کو وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں موجود ہر شے کو نکال لیا جائے گا جو بھی مری۔ اب قبروں سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو زمینی قبر دستیاب ہو تو وہی، جو جہاں مرا ہے، جہاں اس کا جسد گیا ہے، جس کا حصہ جہاں گیا، وہ ساری اس کی قبر ہی ہے، اس کا معاملات وہیں اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ اب اسی سے اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا، وہ چاہے سمندر میں غرق ہو، چاہے درندے کے پیٹ میں جائے، چاہے وہ آگ میں جھلس جائے، اس کی وہی قبر ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ مطلب کیا نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہونے والا ہے، حساب کتاب؟ جی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ہاں جی، جو اس کے سینوں میں ہے سب کچھ حاصل کر لیا جائے، مطلب بھی جو اس کی نیتیں، جو اس کے اعتقادات، جو اس کے اللہ رب العزت کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں نظریات ہوں گے، اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے سینوں میں نہیں رہ جائیں گے بلکہ اس کو نکال لیا جائے گا۔ جی ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے۔ ہاں، بہت باخبر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی چوک نہیں سکتی۔ انسان نے چاہے جتنی بھی چیزیں اپنے سینوں میں چھپائی ہوئی ہوں، اللہ انہ علیم بذات الصدور، یہ اس کی عملی تفسیر ہے، یعنی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوب جاننے والا ہے، تو پھر اس کو پھر بدلہ بھی دے گا جو اس کے سینوں میں ہے، جو بھی اعتقادات، جو بھی نظریات، جو بھی افکار، تو ان چیزوں کو اللہ باہر نکال دے گا، اس کے سامنے لے آئے گا کہ یہ دیکھو تم اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے۔ اب انسان اس کے اوپر انکار نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس دن بہت زیادہ باخبر ہوگا۔ مطلب بھی اس دن اس کی خبریں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بالکل سامنے اس کے لا کھڑا کر دے گا، اس کے اندر کوئی بھی انکار نہیں وہ کر سکے گا۔ جی کسی کا اس میں کچھ سوال؟ کوئی سوال نہیں جی؟ اگلی صورت ہے جی القاریہ۔ القاریہ کا مطلب ہے کھٹکنے والی، کھڑکانے والی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قیامت کا ہی ایک نام ہے، القاریہ۔ یعنی جس طرح دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے نا، قارا سے ہے نا، قارا یقرأ سے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز پر مارا جاتا ہے، تو القاریہ کو اس لیے کہا گیا کہ اس کی ہولناکیاں، اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ یہ سینے پر کھٹکے گی، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ سور کے اندر جو پھونکی جائے گی نا آواز، بلکہ یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ سور کے اندر جو پھونکی جائے گی آواز، تو وہ کانوں اور دلوں پر کھٹکا پیدا کرے گی، جس سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یا مر جائیں گے۔ جو پہلا کھٹکا ہوگا اس سے مر جائیں گے، اور جب دوسرا کھٹکا ہوگا تو اس سے زندہ اٹھ جائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر بھی قیامت کی یعنی مناظر کو پیش کیا گیا ہے تاکہ دل انسان کے وہ کھٹک جائے،
جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ القاریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. وما ادراک مل قارعہ، اور کیا چیز بتائی تجھے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. یعنی انسانوں کے جو دلوں کو کھٹکھٹانے والی، اس کے اوپر لرزہ طاری کر دینے والی وہ چیز کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ ہاں جی. پھر آگے بتا دیا کہ وہ کون سا، وہ کیا ہے، یہ جو کھٹکھٹانے والی وہ کیا ہے. جی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے فراش یعنی ٹڈیوں کی طرح. بکھرے ہوئے فراش کا مطلب موت. یہ جو ہوتے ہیں نا پروانے، ہے نا، بکھرے ہوئے پروانے. جی. جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، یعنی جس طرح پروانے اڑتے اڑتے آتے ہیں نا تیزی کے ساتھ، تو اسی طرح یہ پروانے بھی یہ انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے اندر گرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہوئے، ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے، تو وہ بھی نکل آئیں گے. یعنی ہر ایک جب وہ سنے گا سور پھونکنے کے بعد تو پروانوں کی طرح نکل آئے گا. جس طرح پروانے موسم کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں نا، اور پھر وہ بڑی جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں، تو انسان بھی اس طرح نکل آئیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جی. العہن کا مطلب ہوتا ہے اون، المنفوش تنکی ہوئی. ٹھیک ہے، تنکی ہوئی اون کی طرح جب پہاڑ ہو جائیں گے، یعنی وہ اڑ رہے ہوں گے بالکل ریزہ ریزہ ہو کر. ایک جگہ پہ آتا ہے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہاں ہے کہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. تو مطلب کہ ریزہ ریزہ ہو کر پھر اس کو ریزہ ریزہ ہو کر وہ جب اڑ رہے ہوں گے نا، تو پھر وہ دنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے وہ. جی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس رہا وہ شخص کی جس کی پڑھی ہو جائے. ہاں جس فَهُوَ کے فِي پلڑے، عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ہے پسندیدہ زندگی میں. پلڑے بھاری ہوں گے. پلڑے مطلب موازین ہو جس کا وزن اعمال نامے جب تولے جائیں گے نا، جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے، یعنی اس کا ترازو جھک جائیں گے نیچے کو، تو فہو عیشۃ راضیہ، تو اس کو جنت ملے گی. تو جنت کی صورت میں وہ عیشۃ راضیہ، وہ عیش و آرام کی پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. عیش و آرام کی پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا، مطلب اس کو جنت مل جائے گی. جی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جی، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ. نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک بھڑکنے یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ. ہاں جی، یہ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اچھا، خفت موازین جس کے میزان ہلکے نکلے، تو یعنی مطلب کہ اس کے یا نامہ مال میں بالکل اعمال نہ ہو، یا پھر اس کے اعمال نامے تھوڑے ہوں اور اس کی برائیاں زیادہ ہوں. یعنی اچھے اعمال تھوڑے ہوں اور برے اعمال زیادہ ہوں گے، کبھی وہ پکڑا جا سکتا ہے. کبھی اللہ معاف بھی کر دے اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. تو امہ حاویہ وما ادراک ما ہیہ، یہ ما ہی تھا اصل میں، ما ہی کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو
یہ قرات کے اندر اس کو ماہیہ اسی طرح لکھا گیا، ہاں اگر آخر میں لگا دی گئی ہے، یہ ہے ہی خط ہی اس طرح ہے، ورنہ اصل کیا تھا یہ اس کی ماہی. ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی اس سورہ میں بھی قیامت کی ہولناکی کے متعلق بتایا گیا ہے. جی صحیح بخاری کے اندر جی اب باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، جلد باز. انسان یا بے صبرا کر لیں، ہلوعا یعنی جو بہت جلدی بے صبری کا مظاہرہ کر دے اس کو کہتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا بہت زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مطلب اس کو مال و دولت ملتا ہے، تو منوعا تو وہ اس مال کو روک لیتا ہے، بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، یعنی بخل کرتا ہے، آگے خرچ نہیں کرتا. ہلوعا کا معنی کہتے ہیں امام بخاری کرتے ہیں، ہلوعا اس کا معنی ہے زجورا، زجورا یعنی زجر، بہت زیادہ بے صبری کرنے والا، زجورا بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا. تو یہاں یعنی یہ باب لانے کا مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دلوں میں یہ جو صبر اور بے صبری یا اللہ کی راہ میں دینا یا اللہ کی راہ سے بخل کرنا، اس چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، یعنی یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے انسان کے دل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو خلق ہی ہلوعا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ جلد باز ہے، اور اس کی پھر آگے یعنی اگر کوئی صبر کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کا خلق ہے، اللہ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو خلق کیا ہے، کاسب وہی ہے، مخلوق اللہ کی ہے وہ. تو یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بنی آدم کے اعمال ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے خلق کیا ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. آگے کاسب انسان ہے. جی سمجھ آ گئی جی. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہاں مقصود ہے. کون پڑھیں گے جی پہلی حدیث؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن قال اتى النبي الله وسلم مال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، فَأَعْطَى قَوْمًا، اور اس نے کسی قوم کو اس میں منع آخرین، اور کسی قوم کو نہیں دیا، کچھ لوگوں کو کچھ کو نہیں دیا. فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وہ ناراض ہو گئے. یعنی لوگ ناراض فقال کچھ ہو گئے ہیں، پھر کچھ انی لوگ ناراض رجل، ہو گئے ہیں، میں کسی کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہیں کہ ان کو نہیں دیا گیا اور دوسروں کو دے دیا گیا ہے. تو یہ ان کو یہ لگا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کو شاید یہ لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے یعنی کہ یہ لوگ کچھ آپ سے، آپ کے اس اقدام پر نالاں ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی وضاحت کی کہ میں نے یہ جو نہیں دیا یا کہ میں نے جو دیا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، ریزن ہے. تو آپ نے پھر وہ ریزن بیان کر دی. جی. انی اعطی الرجل وادع الرجل، میں کسی آدمی کو دیتا ہوں اور کسی سے روکتا ہوں، یعنی والذی ادع، اور جس شخص سے میں مال فرمایا لیتا کہ ہوں، احب میرا الی یہ من دینا، الذی پیچھے اعطی. ویسے ہم نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، پیچھے یہ حدیث پڑھ لی ہے، میں کسی کو دیتا ہوں کسی کو روک لیتا ہوں. اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ والذی ادع احب الی من الذی اوتی. فرمایا کہ جس کو میں نہیں نہ دیتا، چھوڑ دیتا ہوں جس کو، وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ جس کو میں دے دیتا ہوں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے، یعنی میں جس کو مال دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہے، بلکہ معاملہ الٹ ہے کہ جس کو میں نہیں دیتا نا، مجھے اس پر زیادہ اعتماد ہے کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کی تعلیفی قلبی کے لیے میں اس کو دے دیتا ہوں کہ وہ ابھی کمزور ہے ایمان کے اوپر، اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا جائے، اس کو کچھ مال دیا جائے تو وہ اس کا دل لگ جائے گا، اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا جس کو میں دے رہا ہوں میرے نزدیک اس کا ایمان جس کو نہیں دے رہا اس سے زیادہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے جس کو میں دے رہا ہوں، زیادہ وہ مجھے وہ ہے جس کو میں نہیں دے رہا. تو یہ کلی قاعدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض مواقع کا یہ فعل ہے، یہ ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ آپ کے نزدیک محبوب نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے. جی. اعطی اقواما لما فی قلوبهم من الجزع والہلع، میں کسی قوم کو دیتا ہوں اس سبب کہ ان کے دل میں کچھ جزع اور ہلع، یعنی مال کے متعلق نہیں، پریشانی جزا، وغیرہ. جزا میں نے ہوتا ہے بے صبری کا لیں ہم، گھبراہٹ. جزا فضا، والحلا کچھ بے چینی سی ہوتی ہے. حلا یعنی وہ بے چینی ان کی داد رسی کے لیے میں ان کو جو ہے نا وہ مال دے دیتا ہوں. وَآكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور کچھ اقوام ایسی ہیں ان کو میں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں سپرد کر دیتا ہوں الا ما جعل اللہ، اس کے جو اللہ نے بنایا ہے فی قلوبی ان کے دلوں میں، من الغنا، غنا، والخیر، اور خیر، جو اللہ نے ان کے دلوں میں غنا رکھی ہے. غنا سے مطلب بھی جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، کسی اور طرف نظر نہ اٹھانا. اب ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے ما جعل اللہ فی، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی قلوبی ان کے دلوں میں، من الغنا، دل کی امیری، والخیر، اور خیر، جو خیر اور دل کی امیری اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر رکھی ہے، اس وجہ سے میں اس امیری اور اس دل کی جو خیر ہے اس کے سپرد کر دیتا ہوں ان لوگوں کو، یعنی ان کو نہیں دیتا. اور ساتھ فرمایا منہم عمرو بن تغلب، ان میں عمر بن تغلب بھی ہیں، یعنی جو میں نے عمر بن تغلب بھی انہی افراد میں سے ہیں. فقال عمر بن تغلب کہتے ہیں ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، کہتے ہیں کہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کلمہ کہا ہے نا، مجھے نہیں محبوب، مجھے ما احب نہیں مجھے پسند ان لی کہ ہو میرے لیے بکلمت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے اس جملے کے عوض حمر النامی، سرخ اونٹ، یعنی میرے لیے اتنے قیمتی یہ جملے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے ان جملوں کے عوض میں، ان جملوں کے بدلے میں میرے پاس کوئی سرخ اونٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ جعل اللہ
جعل اللہ فی قلوبہم من الغنا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں خیر، یعنی جو بھی خیر ہے، جو بھی دلوں کے اندر پیدا ہونے والا صبر ہے، جو بھی توکل ہے، اور یا جو بھی بے صبری اور جزا فضا ہے، یہ اللہ کا خلق ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ یہ سمجھ آ گئی جی؟ استدلال سمجھ آ گیا؟ باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و روایتہ عن ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے روایت کرنا، و روایتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے روایت کرنا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی، چلیں اس پر میں کچھ بات کرتا ہوں کہ حدیث جو قدسی ہے یہ حدیث عام جو حدیث ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے ذرا اوپر والا درجہ رکھتی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ قرآن سے کم ہوتا ہے، یعنی عام حدیث سے اوپر اور قرآن پاک سے ذرا کم، تو یہ درمیانی اس کا یعنی درجہ ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے درمیان کا درجہ اس کا ہوتا ہے حدیث قدسی کا۔ اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث قدسی کی۔ اب اس کے الفاظ گرچہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوتے، لیکن نسبت اللہ کی طرف اسپیشل کی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اور حدیث کے اندر الفاظ ضروری نہیں اللہ کی ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث کے اندر الفاظ کا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے، معانی وہی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اسپیشل معانی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حدیث ہوتی ہے کبھی کبھار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پر بھی مبنی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مستقر رکھتا ہے، اس کو بدلتا نہیں ہے، گویا اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے یہ فعل پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے نا، آپ کے افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ صرف اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے اقوال بیان کرتے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو نسبت ہے وہ نسبت خاص ہوتی ہے، اس کے اندر اسپیشل اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوتا ہے، وہ حدیث اجتہاد پر مبنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، اس میں الفاظ راجح قول کے مطابق الفاظ جو ہے وہ جبریل کے ہوتے ہیں، اور معانی اسپیشل حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور اس کے القاء کرنے کا یا وحی کرنے کا انداز وہ نہیں ہوتا کہ جو عام حدیث کا ہوتا ہے۔ عام حدیث کے لیے وہ کبھی خواب بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی کہہ لیں کہ اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہے وہ ذریعہ وحی، جس طرح قرآن وحی کے ذریعے آتا ہے نا، اس میں تو الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ادھر الفاظ جو ہے وہ جبریل کے ہی ہوتے ہیں، لیکن کلام کے جو معانی ہیں اور مطالب ہیں، جو احکام اس میں بیان کی گئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جبریل بھی آیا کہتا ہے کہ رب اس طرح فرما رہا ہے، تو اس رب کے فرمان کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جبریل امین، اس لیے حدیث قدسی کی فضیلت اس طرح ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ جی، اب آگے کچھ حدیث اس کو جو ہے نا جلدی سے پڑھتے جائیں جی، ہم پڑھیں گے پہلی جی، تاجور بشیر سے پڑھیے گا۔ قال الإمام حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالش تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ذراع، اور جب وہ میرے قریب ہوتا ہے ایک ذراع تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک با، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی چوڑائی۔
وَإِذَا أَتَانِي، اور جب وہ میرے پاس آتا ہے چل کے تو اس کے پاس میں آتا ہوں بھاگتے ہوئے۔ ہاں جی، ابھی یہ اس پر اہل علم کا نے اس کی وضاحت بیان کی کہ یہ یعنی اصل یعنی جس طرح ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ رب العزت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، تو یہ مراد یہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ قرب حقیقی قرب مراد نہیں ہے، یعنی اس سے اللہ رب العزت بدن کے ساتھ اپنے ہمارے قریب ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے مراد اللہ رب العزت یعنی اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، جس طرح قرب کا مطلب ہوتا ہے نا بھی معیت، جس طرح معیت خاصہ اس کو جو ہے نا نصیب، یعنی جس طرح انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اس کے قریب ہوتا ہے، یعنی جس طرح اللہ کی طرف وہ انابت، رجوع اور اللہ کی طرف قلق، اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کی طرف کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ قرب دیتا ہے، اتنی اس پر رحمتیں فرماتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ نصرت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس کو یعنی حقیقی طور پر اس کے اوپر معمول نہیں کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ اپنے عرش سے قریب آ جاتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں مراد۔ جی سمجھ آ گئی جی؟ جی شکر۔ قال الإمام حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا یہ آپ تقربت نے منه عن تیمی پڑھا ہے، یہ آپ نے کیا فرمایا اس کو؟ یہ کیا ہے، کون ہے؟ مجھے وہم مطلب وہم نہیں، میرے شیخ صاحب خیال ہوا کہ ابراہیم التیمی ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ابراہیم تیمی ہو، یہ ہوں گے جی، میرا خیال ہے سلیمان التیمی تو نہیں؟ ایک جی سلیمان التیمی ہے، سلیمان بن ترخان التیمی۔ جی شکر، جزاک جی اللہ خیر۔ قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. اب یہ معتمر سے مراد معتمر بن سلیمان ہے، قال سمیت ابی قال سمیت انس۔ اب یہ اصل میں سلیمان التیمی جو ہے نا، سلیمان بن ترخان التیمی، یہ مدلس ہیں، تو انہوں نے سما کی صراحت اس طرح کر دی ہے۔ وقال معتمر، یعنی معتمر نے جب یحییٰ کی مطابقت کی ہے نا، یحییٰ کی مطابقت معتمر نے کیا، معتمر بن سلیمان اپنے والد سے جب بیان کرتے ہیں تو وہ آگے والد ان کے سما کی صراحت کر رہے ہیں، تو ادھر پھر یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، درمیان میں ابو ہریرہ کا واسطہ نہیں ہے۔ تو ادھر ابو ہریرہ نے جب بیان کرتے ہیں تو ربما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، تو ادھر اللہ رب العزت کی طرف نسبت یعنی یہاں حذف ہو گئی ہے تو صحیح کہ اذا تقرب العبد منی کا لفظ ہے نا، کہ اللہ فرماتے ہیں یرویہ عن ربہ عز وجل۔ ٹھیک ہے، یہ سیغہ ہے یروی یعنی ربی یا قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی کا سیغہ ہے مشہور۔ آگے کون پڑھیں گے جی؟ جی عبد الرحمن صاحب پڑھیے گا اگر موجود ہیں تو۔
قرآن کلیم صاحب پڑھیے. جی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہر عمل کی ایک جز ہے. ہر عمل کی ہر عمل کا ایک جز ہے، جزا ہے. جزا. والصوم لی جی کفارہ سے کیا مطلب ہوگا پھر مطلب؟ کفارہ کا مطلب ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جی ہر جس سے گناہ معاف ہوتے ہوں وہ کفارہ ہوتا ہے نا. ہر عمل تو کا ہر عمل کے لیے کفارہ ہے. یعنی اس سے یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس سے جزا ملتی ہے اس سے. جی. والصوم لی اور روزہ میرا ہے یا میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ عند اللہ عند اللہ من ریح المسک اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر. جی. کستوری مراد ہے، مسک سے مراد کستوری. اچھا تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے اس حدیث کے اوپر پہلے. یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ یہ عربی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں شاید کہ یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کے الفاظ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے. جبریل امین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے فرمان کا، تو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ قال الإمام حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. یعنی نہیں شایع نشان ایک بندے کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ وہ بہتر ہے سیدنا یونس علیہ السلام سے. ابن متہ شیخ صاحب یونس بن متہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ مراد ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے، مراد بھی نبی مراد ہے نا. کوئی نبی یہ نہ کہے کہ وہ یونس بن متہ سے بہتر ہے. تو وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا. ٹھیک ہے، یعنی ابن متہ. تو مراد اصل میں یہ ہے کہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تواضع اور عاجزی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ مجھے جو ہے نا یونس بن متہ سے کیت نہ دو. تو یہ نہیں مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یونس علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، افضل ہیں، لیکن عاجزی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی انہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متہ پر فوقیت نہ دے. یعنی اس بحث کے اندر کہ وہ نبی افضل ہے یہ نبی افضل نہیں ہے، اس طرح کی جو کمپیریزن جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. ایک کی فضیلت کا یعنی ایک کی فضیلت بیان کرنا اور دوسرے کی فضیلت کو کم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا تھا نا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ نہیں کیا ہے
فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ ناداہ کیا ہے، اذ نادى وهو كظيم اذ ناداہ وهو کظیم. جی لولا ان تداركه نعمة من ربه وهو فنبذ مقذوم بالعراء وهو شمس. مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. تو یہ سارا اس کی طرف یعنی اگر آپ نظر کریں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صاحب الحوت کی طرح نہ ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کوئی شخص سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کر دے. وہ مقدوم ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے واللہ شاید ہمارا تو فیما یروی ہے ربی. تو اس حدیث کو یعنی حدیث قدسی بھی بنایا گیا ہے اور ویسے عام بھی بیان کیا گیا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ نیچے انہوں نے حاشیے میں بھی لکھا ہے والحکمت فی تخصیص یونس علیہ الصلوۃ والسلام بذکر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص یہاں ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ لی اللہ یتوہم غزازتاً فی حق ہی، کہ کہیں وہ شخص سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری یا حقارت کا وہم نہ کھا لے بسبب نزولی قوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو نازل ہوا کہ ولا تکن کصاحب الحوت ای لا تغتم ولا تحزن کما حصل له، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب حوت کی طرح نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو بھی اس طرح کا غم اور حزن لاحق ہو جائے جس طرح ان کو لاحق ہوا تھا. تو اس وجہ سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تذکرہ کیا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود کوئی ان کو ان کے شان میں کمی نہ کر دے. اس یعنی اس شان میں کمی کا خیال اس کے دل میں ہو اور وہ یہ کہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام شاید حقیر ہیں یا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، ایسا نہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یونس بن متہ سے بہتر کوئی اس طرح کمپیریزن نہ کرے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہ کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، کیونکہ یونس بن متہ کی طرح ہونے سے منع کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبہ الی ابیہ، باپ کی طرف منسوب کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو، متہ کہہ کر، ابن متہ کہہ کر. جی آگے جی. شیخ محترم یہ والدہ کا نام ہے یا ان کے والد کا نام ہے؟ جی متا شیخ محترم کس کا نام ہے؟ والد کا نام ہے. جی شیخ محترم. جی شیخ محترم ان کو کون کہتا ہے یونس بن متہ؟ کن کتابوں میں لکھا ہے؟ تو صرف بخاری میں لکھا ہے. ان کے والد کا نام ابن متہ تھا نا. اصل میں یہ دیکھیں نا، یہ اب عام طور پہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ یونس پیغمبر کہنے میں اور یونس ابن متہ کہنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یونس بن متہ کہنے میں یعنی ان کو باپ کی طرف نسبت کر کے، گرچہ یہ جائز ہے لیکن آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اس کے اندر اور یونس پیغمبر یا یونس النبی کہنے کے اندر فرق ہے. یونس نبی کہنے میں ایک الگ ان کو ٹیگ ملتا ہے اور یونس ابن متہ کہنے میں الگ. یہ اس جو ہے نا پیرائے میں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. جی
جی پڑھیے جی آگے. تاجور صاحب پڑھیے گا. قال الإمام حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة سريج. قال أخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له. میں نے یوم فتح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی اونٹنی پر. يقرأ سورة الفتح، وہ سورة الفتح پڑھ رہے تھے. او من سورة الفتح، یا سورة الفتح میں سے کچھ پڑھ رہے تھے. قال فرجع فيها، تو انہوں نے اس میں دہرایا. رجع فیہا، اس میں آپ آواز کو یعنی آپ کیا لینا کہ دہرا رہے تھے آواز کو. یہ ایک خاص طرح کی ترجیح ہوتی ہے نا، ترجیح. یعنی نیچے لکھا ہے تردید الصوت فی الحلق مع اللحن والغنم نغم، یعنی آواز کو اپنے حلق کے اندر اپنے ترنم کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا لٹانا. قال ثم قرأ معاوية، پھر معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا. یہ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ تابعی ہیں. جی شیخ صاحب. معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ نے پڑھا. جی تابعی ہیں یہ استاد تابعی. جی انہوں نے پھر ہاں وہ جی شاید کر رہے تھے ابن مغفل کی قرات کی. یعنی عبداللہ بن مغفل جس نے جس طرح پڑھ کے دکھایا تھا نا، اس کو پڑھ کے آگے اپنے شاگردوں کو سنا رہے تھے معاویہ بن قرہ. کیسے مجھے انہوں نے وقالا، اور فرما رہے تھے لولا ان یجتمع الناس علیکم، اگر یہ نہ ہوتا نا کہ لوگ آپ پر جمع ہو جائیں گے، یعنی میں اگر اللہ رجعتو کما رجع ابن مغفل، کہتے ہیں میں بھی تمہیں اسی طرح ترجیح کے ساتھ پڑھ کے سناتا جس طرح ابن مغفل نے پڑھ کے سنایا تھا. کہتے ہیں اگر میں اس طرح پڑھتا تو لوگ جمع ہو جائیں گے، اگر یہ لوگوں کے جمع ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہونا تو میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں سنا ترجیح والا دہرا کر، جس طرح ابن مغفل نے مجھے دہرایا تھا. یہ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن مغفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سورۃ فتح کو یعنی آیات کو آپ یعنی آپ کہہ لیں کہ ترنم کے ساتھ اور حالت کے اندر آپ آواز کو گھما گھما کر سنا رہے تھے ہمیں. یعنی یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آگے والا بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا قرآن کے اندر سے لطف اندوز ہو اور قرآن کے اندر اس کا جی لگے. تو فقلت لمعاویہ، میں نے معاویہ سے پوچھا، معاویہ بن قرہ سے، یعنی حد شعبہ کہہ رہے ہیں، کیف کان ترجیعہ، ان کی ترجیح کیسی تھی، یعنی آپ آواز. تو کہتے ہیں آ آ اس طرح، یعنی تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے ثلاث مراتن، تین. ٹھیک ہے، اس طرح یعنی ایک ہے نا نارمل جو قرات ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کہیں گے جی الرحمن الرحمن الرحمن، اس طرح یعنی تین تین بار اس آیت کو پڑھنا یا تین تین بار اس لفظ کو پڑھنا. یہ لمبا کیا نا انہوں نے تھوڑا تھوڑا، تین بار یعنی ثلاثہ مراتن، تین بار اس کو دہرانا. لیکن اس کی بھی کوئی قاعدے قوانین ہے نا، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آج کل یہ قرآ کرتے ہیں، اس طرح نہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں ثابت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قاری خود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے جو ترجیح کی ہے، تو یہ ترجیح کرنا ان کا اپنا فعل ہے، ترجیح کرنا ان کا اپنا فعل ہے. تو قرآن پاک کے پڑھنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، یہ ترجع فیہا، یعنی آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا فعل ہے، وہ اس کو ہم مخلوق ہی کہیں گے، وہ جو اپنا فعل ہے وہ مخلوق ہی ہوتا ہے.
تو جو اس میں پڑھی جانے والی جی تو جو انسان کی یہ قرات ہے، چاہے وہ ترجیح والی ہو یا 2 بار 3 بار ہو، تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کے اوپر ہم مخلوق کا لفظ ہی بولیں گے۔ باقی جو چیز پڑھی جا رہی ہے، جو مطلوب ہے یا مقروء ہے یا ملفوظ ہے، وہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یعنی قرآن۔ یہ امام بخاری کا مقصود ہے۔ باب ما يجوز من تفسیر التوراۃ وغیرها من کتب اللہ بالعربیۃ وغیرها، کہتے ہیں کہ بیان ہے اس چیز کا کہ جائز ہے قرآن پاک کی تفسیر تورات کی تفسیر کرنا اور وہ دیگر اللہ کی کتابوں کی، یعنی مراد امام بخاری کا اشارہ ہے قرآن پاک۔ کہ تورات کے بارے میں دلیل دینی ہے امام بخاری نے، تو مراد قرآن پاک بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنا، بیان بالعربیت وغیرہ، عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں، عربی اور دیگر زبانوں کے اندر تورات وغیرہ کی، تورات اور دیگر آسمانی کتابوں کی تفسیر کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس طرح تفسیر کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنا یہ بھی جائز ہے، کہ جب یہ تفسیر کرنا جائز ہے تو ترجمہ کرنا تو بلولا جائز ہے۔ تو اب تورات جو تھی یہ اچھا پہلے نا یہ آیت پڑھ لیں۔ لقول اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات لاؤ، فَاتْلُوهَا، اور اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس سے امام بخاری نے استدلال لیا ہے۔ جی اس سے استدلال کیسے بنتا ہے جی، کوئی بتائیں گے؟ جی شیخ محترم، اس سے ایک تو اس طرح استدلال بن سکتا ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہہ رہے تھے جی تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ کے ہمیں سناؤ۔ لیکن یہ ہے نا حالانکہ تورات عرب فتلوہا، اصل میں تورات آپ جانتے ہیں کہ یہ تو عبرانی زبان میں تھی جب نازل ہوئی ہے، تقریبا عبرانی یعنی عربی تو نہیں تھی کم از کم نا۔ اس طرح انجیل یہ سریانی زبان میں تھی، عربی نہیں تھی۔ تو اس کو لانے کا اور اس کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یقینی طور پر وہ جب عرب کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ عبرانی زبان تو نہیں ہے نا، وہ مترجم ہے، یعنی تورات کی مترجم ہے، ٹھیک ہے؟ یا تورات لائی جانی ہے اور اس کی تفسیر ظاہر ہے جب اس کو پڑھا جانا ہے، اگر عبرانی زبان میں ہی ہے تو جن کو آگے پڑھائی جا رہی ہے، جن کو آگے سنائی جا رہی ہے، وہ تو عرب ہے نا، ان کو تو یعنی اس کا ترجمہ کر کے ہی بتانا ہے نا۔ بھی دیکھو جس طرح ہم قرآن پاک کا اردو جو سامنے ہمارے سپیکنگ لوگ ہوتے ہیں یا پنجابی سپیکنگ لوگ ہوتے ہیں، اس کو پھر اس کا ترجمہ کر کے دکھاتے ہیں، اس کی تفسیر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے۔ ایسے اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو اردو میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی۔ تو اس طرح فاتو بالتورات، تورات لاؤ، فتلو، اور تم اس کو پڑھو، ان کو تم صادقین، ان تم پڑھ کے سناؤ ہمیں اگر تم سچے ہو، یعنی جو تورات میں لکھا ہے وہ ہمیں پڑھ کے دکھاؤ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا وغیرہ من کتب اللہ، پچھلی جو اس سے مراد یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یہ عربی کے علاوہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح عربی میں بھی جو ہے
عربی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یا عربی میں بھی اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے. اور پھر ترجمہ ترجمہ ایک ترجمہ معنوی ہوتا ہے، یعنی مفہومی ترجمہ ہوتا ہے، ایک لغوی ترجمہ اس کو ہم کہتے ہیں. تو دونوں ہی جائز ہیں، دونوں ہی جائز ہیں. اگر اس کو جو ہے نا وہ ماہر کوئی عربی کا ماہر ہو اور دیگر علوم سے واقفیت رکھنے والا ہو، وہ اگر اس کو ترجمہ کرتا ہو، تو گمراہوں کے ترجمے مراد نہیں ہے، یا گمراہوں کی تفسیریں مراد نہیں ہے. جو اس کی ماہر علوم کا ماہر ہو اور کتاب و سنت کے دیگر دلائل پر اس کی نظر ہو، تو وہ اگر ترجمہ کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کی تفسیر کرتا ہے، تو بالکل یہ جائز ہے. بلکہ بسا اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام الناس تک قرآن پاک کی تعلیمات کو پہنچانا بھی یہ ضروری ہے. یہ فرض کفایہ، بلکہ بعض صورتوں میں فرض عین ہے. یعنی فرض کفایہ ہی کہہ لینا، فرض کفایہ بھی بعض صورتوں میں فرض عین ہی ہوتا ہے. جو علماء ہیں، ماہر علماء ہیں، ان کے لیے یہ کام فرض عین ہو جائے گا. ماہر علماء تو کم ہی ہوتے ہیں، ان کے حق میں یہ چیز فرض عین ہے. یعنی ہر ماہر اور عالم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں. یہ جو ہوتا ہے نا ترجمہ یا اس کے اوپر یعنی وہ قرآن نہیں ہوتا. قرآن پاک کا مثال کا تو ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ ترجمہ ہی ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. لیکن اس کا ترجمہ کرنا جائز ہے. امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر یہ کی جا سکتی ہے، حرج نہیں ہے. یہ کوئی بدعت یا کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مفاد عامہ کے لیے ضروری ہو جاتی ہے اس اوقات. جی. شیخ محترم، یہ ترجمہ کرنا تو یقیناً جائز ہے، لیکن شیخ صاحب پھر ترجمہ کر کے جیسے مطلب یا تفسیر کر کے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی زبان سے ہی دور کر دیا، مطلب لوگ خود ہی دور ہو گئے، یا یہ اس کا ایک سبب بن گیا، تو میرے خیال میں یہ اچھا ایک مطلب اس کی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا بعد میں. یعنی جو پہلے تفسیریں ہوتی تھی، ترجمے کم شاید ہی کوئی ہوتا ہو. پہلے 1200-1300 سال 1100 سال میں کوئی ترجمہ ہی نہ ہوا کسی زبان میں، تو لوگ خود ہی پھر پہلے بنیادی باتیں اپنے زبان میں سیکھ کر عربی کی طرف چلے جاتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اپنی زبانوں میں اٹک گئے اور اللہ کی کتاب کی زبان کی طرف گئے بھی نہیں. لیکن اس ٹائم بھی اللہ کی کتاب کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ بھی کسی کی مدد ہی لیتے تھے، پڑھتے تھے نا دوسرے سے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے، وہ خطبہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اس خطبے کے اندر اپنی زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کرتا تھا. زیادہ لکھا نہیں جاتا تھا، یعنی سیکھا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ سنتے تھے، جو عالم نے کہہ دیا اس کو وہ کار گزرتے تھے. اب یہ اس کا فائدہ تو ہے، دوسری طرف سستی بھی شیخ آئی صاحب ہے میں یہ اس نہیں میں کہہ رہا ہوں جی. شیخ صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تب مطلب ہر مسلمان علاقے میں عربی ایک اہم زبان ہوتی تھی، اس کے بعد سے یہ ختم ہی ہو گیا. مطلب یہ ابھی بھی اس کو جو ہے نا، بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کام کے اندر نا فوائد کی کثرت کو دیکھا جاتا ہے. زیادہ فوائد کس چیز میں ہے، اس کام کو کرنے میں یا نہ کرنے میں. تو اب دیکھیں، یہی ترجمہ عوام الناس کے لیے زیادہ مفید ہے، اور جو طلبہ ہیں اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے. یعنی ترجمے سے پڑھنا، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عربی کتابیں، عربی تفسیریں، عربی شروحات وہ دیکھے. لیکن ایک عام ہے، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ عربی کے اندر شغف ہی نہیں ہے، وہ اردو ترجمہ ظاہرہ دیکھے گا، اس کو عربی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ اس کو کرائٹیریا کہہ لیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہ ترجمہ سستی کا باعث بنا ہے، اور بعض کے لیے یہ مفید ثابت ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن کے ذریعے جو ہے نا ہدایت پائی ہے، ترجمہ قرآن کے ذریعے انہوں نے یعنی اپنی زندگیاں بدلی ہیں. اور کتنے ایسے طالب علم ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ قرآن کی وجہ سے، یا ترجمہ حدیث اور یا شرح حدیث اردو کے اندر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی سستیاں
شروع کر دی ہیں، انہوں نے جو ہے نا اپنی قابلیتیں وہ خراب کی ہیں. تو یہ تو ہر اعتبار سے ہے نا، یہ تو ماحول، معاشرے اور انسان، طالب علم یا عوام یا خواص کے اعتبار سے حکم مختلف ہوتا جائے گا شاید، واللہ اعلم. جی. وقال ابن عباس. قال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان قال ہرقل. أخبرنا- جی پڑھیے گا. جی شیخ صاحب. أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل وفيه آية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. کہ اس کس سے جو یہ واقعہ بیان ہوا سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے، کہ ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پیش کیا گیا، یا اس کو بھی بلایا، سامنے کرایا، اور پھر اس ترجمان نے پڑھا. اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف ہے. اس میں یہ آیت بھی تھی کہ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم. تو اس ترجمان نے اس آیت کا بھی ترجمہ کیا اس ہرقل کے لیے. اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ ہرقل جو شاہ روم تھا تو اس کی زبان تو فارسی تھی میرا خیال، فارسی زبان تھی نا جی؟ شاید فارسی تھی یا کوئی اور زبان تھی، تو وہ عربی زبان نہیں تھی. تو عربی زبان سے اس کا ترجمہ کروایا گیا، تو اس کا مطلب ہے، اور اس جو خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں قرآن کی آیات بھی تھی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت ہے، یہ بھی تھی، تو اس کا ترجمہ کروایا گیا، تو لہذا یہ جائز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. جی آگے جی. قال الإمام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن بركي أن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن أهل الكتاب يقرؤون التوراة يفسرونها بعربية أهل الإسلام، اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے مسلمانوں کو عربی زبان میں. ہاں جی. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا. جی لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم، نہ اہل کتاب کی تصدیق کیا کرو، نہ ان کی تکذیب کرا کرو، بلکہ یہ کہو آمنا باللہ وما انزل. جی. آپ نے فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل، جو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں جو بھی نازل کیا. اب یہ تفسیر اس کی کرتے تھے عربی کے اندر، یعنی عبرانی زبان کی، یعنی تورات جو عبرانی میں تھی اس کی تفسیر عربی میں کیا کرتے تھے. تو اب ہو سکتا تھا کہ وہ عربی میں تفسیر کرتے ہوئے، یا ایک تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اس قرآن اس تورات کے اندر ہی انہوں نے تحریف کر دی تھی، اس کے الفاظ کو بدل دیا تھا. تو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب وہ ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو اس کے ایک تو وہ خود محرف کتاب ہے، دوسری اس کی تفسیر کرتے ہوئے بھی وہ اس کے اندر تحریف سے کام لیں، اس طرح کہ اس کے اوپر موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کر دیتے تھے یا آیات کو چھپا لیتے تھے. اس لیے کہا گیا کہ لا تصدیقوا علی الکتاب ولا، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. ہو سکتا ہے کہ تم تصدیق کر دو ایک ایسی بات کی کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، یا تکذیب کر دو ایسی بات کی جو واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو. آگے جی.
آگے پڑھ دیں جی. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زانیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور ایک مرد کو لائے گا یہودیوں میں سے، قد زانیا جن دونوں نے زنا کر لیا تھا. فقال الیہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہا، ما تصنعون بہما، تم ان دونوں کے ساتھ یعنی کیا کرتے ہو، یعنی زانی مرد و زانی عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. قالو، وہ کہتے ہیں، نسخم وجوہہما ونخزیہما، ہم ان کے چہروں کو کالا کر دیتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا، حالانکہ ان کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اس کو رجم کیا جائے. تو انہوں نے ان احکام کو بدل کر اس کے چہرے کو سیاہ کرنے کا جو حکم جو ہے نا وہ لاگو کر دیا تھا، تحریف کر دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ فاتو بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، لاؤ تورات، اس کو پڑھ کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. فجاؤ، تو وہ آئے، فقالوا لرجل ممن یرضون، انہوں نے اپنے ایک پسندیدہ شخص کو کہا، یا اعور، اے اندھے، یعنی اس اندھا تھا نا وہ، تو اس کو کہا اے اندھے، اقرا، پڑھو. فقرا، تو اس نے پڑھا، حتی انتہا الی موضع منہا، حتیٰ کہ اسی کے ایک مقام پر پہنچا، یعنی تورات میں جہاں پہ وہ آیات تھیں وہاں پر پہنچا. تو فوضع یدہ علیہ، تو اس نے اس جگہ پہ ایک جگہ پہ ہاتھ رکھ لیا اپنا. وقالا، تو کہا، کس نے کہا بلا؟ عبداللہ بن سلام نے، جو یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ یہ ڈنڈی مار رہے. فرمایا ارفع راسک، ارفع یدک، اپنے ہاتھ کو یہاں سے اٹھاؤ جہاں پہ تو آیت چھپا رہے ہو. فرفع یدہ، تو اس نے ہاتھ اٹھایا، تو فاذا فی آیت الرجم تلوہ، تو اس میں رجم والی آیت چمک رہی تھی. فقال، تو اس سے نے کہا، یا محمد انا علیہ الرجم، کہنے لگا ہے محمد، اس علیہما الرجمہ، ان دونوں پر رجم ہے. یعنی یہ ہماری آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن ولکننا نقاتمہ بیننا، لیکن ہم نے اس کو باہم چھپا لیا ہے، آپس میں ہم نے اس کو طے کر لیا کہ ہم اس آیت کو نہیں بیان کیا کریں گے، ہم اس کو چھپا لیا کریں گے. ہم روز روز رجم نہیں کر سکتے، تو ہم صرف منہ کالا کر کے اس کو جو ہے نا ذلیل رسوا گدے وغیرہ پر بٹھا کر اس کو رسوا کر دیں. تو فامر بہما فروجما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، فروجما، تو ان کو رجم کر دیا گیا. تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے، فرأیتہ، میں نے اس زانی کو دیکھا کہ یجانی علیہا الحجارۃ، وہ اس پر جھکا ہوا تھا پتھروں سے بچانے کے لیے، یعنی اس کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس کے اوپر گر رہا تھا کہ کہیں میری محبوبہ کو پتھر نہ لگ جائے. تو ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتلوہا فاتو بالتوراۃ فتلوہا، تو تورات کو لایا گیا اور اس کو پڑھا گیا، اور اس کا ترجمہ ظاہر ہے یا تو وہ عبرانی میں زبان میں تورات تھی جس کو عبرانی میں پڑھ کے اس کا پھر ترجمہ کر دیا گیا، یا وہ مترجم تھی، آلریڈی عربی میں مترجم تھی جس کو لا کر پڑھا گیا. تو غالب یہی لگتا ہے کہ وہ عبرانی میں تھی. تو اگر عربی میں ہوتی تو کئی دیگر صحابہ بھی اس کو سمجھ جاتے. تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، تو اس لیے کوئی سمجھ لگی کہ یہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے. واللہ اعلم. جی بس یہاں تک کافی ہے. آگے جی. المسألۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ ہے، النہوض من السجود،
سجدوں سے اٹھنا، یعنی طاق رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو کس طرح اٹھنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی جلسہ استراحت کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے کہ یا تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر کھڑا ہونا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کہتے اختار قوم، ایک قوم نے پسند کیا ہے اس بات کو کہ اذا کان الرجل فی وتر من صلاته، کہ جب انسان اپنی نماز کی طاق رکعت کے اندر ہو تو اللہ ینہض، کہ وہ نہ اٹھے حتی یستوی قاعدہ، جب تک سیدھا ہو کر نہ بیٹھ جائے، یعنی 2 سجدوں کے بعد جب تک یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پہلے تھوڑی دیر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ ایک قوم کا خیال ہے۔ مختار آخرون، دوسرے لوگوں کا پسند یہ ہے کہ این ہضا من سجودی ہی نفسی ہی، کہ اپنے سجدوں سے ہی اٹھ جائے، این ہضا من سجودی ہی نفسی ہی، سجدوں سے ہی اٹھ جائے سیدھا، وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سجدہ کیا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ 2 موقف ہیں۔ وہ بالاولی قال الشافعی، پہلا قول شافعی کا ہے، وہ جماع اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کا، وہ بالثانی، اور دوسرا موقف ہے قال مالک، مالک کا قول ہے، وہ جماعت، اور ایک جماعت کا، بڑی جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ جلسہ استراحت کیے بغیر سیدھا سجدوں سے اٹھے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ امام مالک کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف۔ صاحب الخلاف ان فی ذلک حدیثین مختلفین، کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس باب میں، اس مسئلہ میں 2 مختلف احادیث آتی ہیں۔ حدہما، ان میں سے ایک ہے حدیث مالک بن الحویرثی، مالک بن حویرث کی حدیث الثابت، جو کہ ثابت حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ انہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے دیکھا، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاق رکعت میں ہوتے تھے، فی وتر من صلاتی، اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے، تو لم ینہض، تو نہیں کھڑے ہوتے تھے، حتی یستوی قاعدہ، یہاں تک کہ سیدھا ہو کر بیٹھ جاتے، یعنی سیدھا ہو کر بیٹھنے کے بغیر کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے جلسہ استراحت کے لیے بیٹھ جاتے تھے سیدھے ہو کر، پھر یعنی لمحے بھر کے لیے، آدھے ایک سیکنڈ کے لیے، آدھا سیکنڈ کے لیے بیٹھ جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، تو یہ ہے یعنی جلسہ استراحت۔ وفی حدیث ابی حمید، اب دوسری حدیث جو ابو حمید کی حدیث ہے، یہ ثابت نہیں ہے حدیث، فی صفات صلاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کے اندر کے بارے میں، جو ابو حمید السعدی کی، فی صفت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لما رفع راسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا نا، من السجدہ سے ثانیہ، دوسرے سجدے سے، من الرکعت الاولی، پہلی رکعت میں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب سر اٹھایا، قام ولم یتورک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ولم یتورک، اور بیٹھے نہیں۔ اب یہ روایت بالکل ضعیف ہے، آپ بیٹھے نہیں بلکہ سیدھا کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے فاخذ بالحدیث الاولی الشافعی، کہتے پہلی جو حدیث جو پیچھے گزری ہے، حدیث مالک بن حویرث، اس کو اختیار کیا ہے الشافعی، امام شافعی نے، واخذ بالثانی مالک، اور دوسری حدیث کو اختیار کیا ہے مالک نے رحمہ اللہ۔ وکذالک، اب یہ بات کہتے ختم ہو گئی، تو یہ ثابت ہو جلسہ استراحت کی نفی کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ جلسہ استراحت جو پہلی رکعت یا تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی 2 سجدوں کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو
لمحے بھر کے لیے بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا ہے، یہ جلسہ استراحت ہے، اور جلسہ استراحت کی نفی کہیں بھی نہیں آتی۔ یہ ضرور ہے کہ صدور قدمی کے پاؤں کے سہارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں کے سہارے لمحے بھر کے لیے بیٹھا جائے اور پھر اسی سہاروں کے اوپر کھڑا ہو جائے، نیچے سیدھے ہو کر نہ بیٹھا جائے، اس کی کچھ رخصت ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بعض صحابہ سے یہ عمل آتا ہے، اور اس کی بھی اگرچہ بعض یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہاں یعنی ذکر نہیں کیا گیا کہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے کھڑے ہونے کا ذکر کیا، تو وہ بیٹھے بھی تھے جس کا وہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پاؤں کے بل ہی بیٹھ گئے لمحے بھر کے لیے، پھر اس کو سیدھا کھڑے ہو گئے، تو اس طرح زیادہ مناسب لگتا ہے۔ پاؤں کے بل بھی بیٹھا جائے تو جلسہ استراحت ہو جاتا ہے، اگر سیدھا سرین نیچے لگا کر یعنی پاؤں کے اوپر نہ لگائی جائے، تب بھی پاؤں کے سہارے اگر کوئی لمحے بھر بیٹھ جاتا ہے تو بھی جائز ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اب آگے کہتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا، اس طرح فقہا کا اختلاف ہے، اذا سجدہ، کہ جب کوئی سجدہ کرے، سجدے میں جائے، تو حل یدعو یدیہ قبل رکبتیہ، کیا وہ اپنے پاؤں ہاتھ پہلے لگائے گا گھٹنوں سے، گھٹنے لگانے سے پہلے کہ اپنے ہاتھ رکھے گا، او رکبتیہ، یا گھٹنے پہلے لگائے گا قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگانے ہیں زمین پر یا کہ پاؤں پہلے لگانے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس مسئلہ کے اندر کوئی بھی مرفوع روایت ثابت نہیں ہے، کوئی بھی موقوف روایت ثابت نہیں ہے، نہ ہاتھ پہلے لگانے کی کوئی مرفوع روایت ثابت ہے، نہ گھٹنے پہلے لگانے کی کوئی مرفوع روایت۔ اس باب میں مرفوع اور موقوف دونوں طرح کی روایتیں ضعیف ہیں، تو اس مسئلہ کے اندر وسعت ہے۔ تابعین وغیرہ سے دونوں طرح کے مسائل آتے ہیں، یعنی بعض گھٹنے لگاتے تھے، بعض ہاتھ لگاتے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنے بھی لگائے جا سکتے ہیں، پہلے پاؤں ہاتھ بھی لگائے جا سکتے ہیں، دونوں کی وسعت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب مرفوع یا موقوف کچھ ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر توسع ہے، اور بالخصوص جب تابعین اور وغیرہ کے اندر بھی اس مسئلہ کے اندر دونوں آراء پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ حال یضع یدیہ قبل رکبتیہ و رکبتیہ قبل یدیہ، ومذہب مالک وضع الرکبتین قبل الیدین، امام مالک کا مذہب کیا ہے کہ پہلے گھٹنے لگانے ہیں قبل الیدین، ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگانے ہیں، حناف کا بھی یہی ہے۔ سبب اختلافہم ان فی حدیث ابن حجر، ابن یعنی وائل بن حجر، حجر نہیں حجر، کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے، قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو پہلے اپنے گھٹنے رکھے، ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے، وَإِذَا نَهَضَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے تھے اور گھٹنوں کو بعد میں اٹھاتے تھے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اور اگلی بھی ضعیف ہے۔ وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو ایسے نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، ویسے نہیں بیٹھنا، یعنی اونٹ کی مخالفت کرنی ہے، تو اونٹ پہلے، جی کس کو پتا ہے جی پہلے کون سے پاؤں لگاتا ہے وہ، اگلے یا پچھلے؟ جی پہلے وہ سامنے والے پاؤں نیچے بٹھاتا ہے۔ ہاں جی، سب پہلے آگے والے پاؤں لگاتا ہے، اور آگے والے پاؤں اس کے جو ہے نا اس کی مشابہت کس چیز کے ساتھ ہے، اس کی مشابہت اس انسانوں کے پاؤں کے ساتھ ہے،
انسانوں کے پاؤں کے زائد، یعنی اس کے جو آگے والے پاؤں ہیں وہ انسانوں کے ٹانگیں ہیں، اور جو پیچھے والے پاؤں ہیں وہ انسانوں کے بازوؤں کے ساتھ کے لگتے ہیں، تو گویا وہ پہلے اپنی ٹانگیں لگاتا ہے، تو ٹانگیں نہیں پہلے لگانی، پہلے گھٹنے پہلے نہیں لگانے، بلکہ اونٹ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ لگانے ہیں۔ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، ایسے نہ بیٹھے کہ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی وہ پہلے گھٹنے لگاتا ہے۔ تو آگے پھر وضاحت بھی کر دی، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پہلے رکھے، قبل يَدَيْهِ، ہاتھ گھٹنوں سے پہلے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، مائل نے اس کے اوپر جرح کی ہے۔ وکانا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر یَضَعُ يَدَيْهِ قبل رکبتیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے لگایا کرتے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ قال بعض اہل الحدیث، بعض محدثین نے کہا ہے کہ حدیث وائل بن حجر، وائل بن حجر والی جو حدیث ہے نا، یعنی جس میں گھٹنے لگانے کا پہلے ذکر ہے، اسقط من حدیث ابی ہریرہ، وہ ابو ہریرہ یعنی جس کے اندر پہلے ہاتھ لگانے کی کا ذکر ہے، اس سے زیادہ ثابت ہے، دونوں ہی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال اس باب میں؟ جی مجھے پتہ نہیں، جو آپ نے ابو ہریرہ کی روایت کہی اس کو آپ نے ضعیف کا ہے، ہاں جی، یہ بھی ضعیف ہے، اس مسئلہ کے اور اندر جو کوئی بھی اوپر ہے، روایت، اور جو اوپر ابن حجر کی حدیث ہے وہ بھی آپ نے ضعیف ابن کہا ہے۔ حجر، یہ وائل بن حجر کی وہ بھی ضعیف ہے، دونوں روایتیں اس باب میں ضعیف ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی موقوف کوئی بھی روایت ثابت ہے، دونوں کے اوپر ہی جرح ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر وسعت ہے، کوئی بھی پہلے ہاتھ بھی لگائے جا سکتے ہیں، پہلے گھٹنے بھی لگائے جا سکتے ہیں، جس طرح اٹھتے ہوئے، یعنی سجدوں اٹھتے ہوئے پہلے جو زمین پر ہاتھ ٹکاتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں ہاتھ ٹکانے کی کیفیت کیا ہے کہ وہ مٹھیاں بند کر کے، اس کو یعنی کہتے ہیں کہ گٹھے بند کر کے، انگلیاں بند کر کے اٹھنا ہے، یا کہ ہاتھوں کو ہتھیلیاں زمین پر لگانی ہے، تو اس دونوں کے اندر وسعت ہے۔ حدیثیں تو اس بارے میں ضعیف ہے کہ گھٹنے ہاتھ بند کر کے جو مٹھیاں بنا کے تب اٹھنا ہے، تو یہ روایت تو ضعیف ہے۔ تو اٹھتے تھے ہاتھ لگا کر، یہ تو ہے حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث کے اندر، کہ ہاتھ لگا کر اٹھتے تھے نیچے زمین پر ٹکا کے۔ اب ہاتھ لگانے کی کیفیت کیا ہے، تو اس کیفیت کے اندر ہمیں وسعت دی گئی ہے، جیسے مرضی۔ اسی طرح جب سجدے کے لیے جانا ہے تو پہلے ہاتھ لگانے ہیں یا گھٹنے زمین پر رکھنے ہیں، تو اس کے اندر بھی جب دونوں باب کے اندر دونوں روایتیں ضعیف ہیں، تو پھر اس کے اندر مسئلہ ہے کہ جب ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا گیا دونوں میں سے کسی چیز کا بھی، پہلے کیا لگانا ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں میں وسعت ہے۔ اور بالخصوص جب تابعین وغیرہ کے اندر یہ دونوں طرح کے عمل پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر کے اندر بھی یہ وسعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کسی کا سوال مزید؟ جی سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔